السراج تعمیر ملت، السراج تعمیر ملت۔ عزیز ساتھیو، انسان کے اندر دو طرح کی ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، دو طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ انسان دو طرح سے بیمار ہوتا ہے، جسمانی بیماری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، روحانی بیماری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریاں کیا ہے؟ یعنی کہ انسان کو فیور ہو گیا، بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، الٹی اور قے ہو گئی، سر میں درد ہو گیا۔ ان جسمانی بیماریوں پر اللہ کی طرف سے اجر ہے، ثواب ہے۔ جب تک انسان کے بدن کے اندر کوئی بیماری رہے گی، وہ انسان جب تک گناہوں سے پاک ہوتا رہے گا، اس کے گناہ جھڑتے رہیں گے۔ لیکن اگر روحانی بیماری اس کے اندر داخل ہو گئی، روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ کسی سے کینہ کرنا، نفرت کرنا، کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ دل کے امراض ہیں، اور ان کو بزرگان دین نے کہا ہے کہ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ ان کے اوپر انسان کو اجر نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو گناہ ملتا ہے، کوئی انسان کسی سے بغض رکھتا ہے تو گناہ ملتا ہے، کوئی انسان کسی سے کینہ رکھتا ہے تو گناہ ملتا ہے، کوئی انسان کسی کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے، کوئی انسان کسی کی طرف سے دل میں نفرت رکھتا ہے تو گناہ ملتا ہے، کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو گناہ ملتا ہے۔ اس وقت ہم نے آپ کے سامنے عزم کیا ہے کہ ایک بیماری کا، ان سب میں سے ایک بیماری کا ہم ذکر کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جھوٹ کے متعلق قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک بہت پرانا مقولہ ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اور جھوٹے انسان کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جو ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، کہ اگر کوئی آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کہ روزہ رکھ لے اور جھوٹ نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو اس کے روزے کی۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم سچ بولو، سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انسان سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی جہنم میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، جھوٹ بولنا اتنا برا عمل ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچے۔ اور فرمایا، آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بری عادت اور نفرت کے قابل نہیں تھی۔ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جھوٹ بولتا، تو آپ ہمیشہ اس سے آپ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے وہ جو کیا ہو جاتا تھا؟ نفرت کے قابل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو اس کی طرف سے یہ گمان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہاں اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی۔ تو جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری بیماری ہے۔ اور فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔
یعنی جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے، اس کے دل سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ فرمایا فرشتہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے، اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ 1 میل آج کے دور میں 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے، مومن بندہ جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو نکلتی ہے جو عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ اس کے لیے 70 مرتبہ زنا کا گناہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے جھوٹ کا گناہ 70 مرتبہ زنا کا گناہ لکھ دیتا ہے، جس میں سے سب سے زیادہ معمولی ترین جو گناہ ہے وہ اپنی ماں سے، جو زنا ہے وہ اپنی ماں سے زنا کا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنے کا، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے۔ جھوٹ سے بچنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں جو لڑائی کے اندر جو لڑائی اور جھگڑے کو چھوڑ دے۔ جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں جو لڑائی اور جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا کہ میں جنت کے درمیان، جنت کے بیچ ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو انسان جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ اور تیسرے فرمایا کہ میں جنت کے بلندی پر ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ اخلاق ہی تو ہیں جو لوگوں کو قریب کرتے ہیں، اخلاق ہی تو ہیں جو دشمن کو بھی قریب کر دیتے ہیں، اخلاق ہی تو ہیں جو پرائے کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے اخلاق والوں کی بڑی تعریف فرمائی، انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ فرمایا مومن ایمان کے اعتبار سے وہ کامل مومن ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ فرمایا ان من احبکم اعمالا ان من احبکم الی احسنکم خلقا۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ضمانت لی، اچھے اخلاق اور جھوٹ سے بچنا۔ اس لیے میرے بھائیو جھوٹ سے بچو۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، یقین اٹھ جاتا ہے۔ ہم نے بچپن میں کتابوں کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک لڑکا روزانہ کیا کرتا تھا، بھیڑ بکریوں کو چرانے لے جا کرتا تھا جنگل میں۔ ایک دن اسے شرارت سوجی اور وہ کہنے لگا بھیڑیا 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 بھیڑیا۔ اب لوگ بھاگے آئے کہ بھائی پتہ نہیں بھیڑ نے اس کو کھانا لیا ہو اور اس کو تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ جب لوگ قریب آئے تو ہنسنے لگا، وہ کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا، یعنی کہ جھوٹ بولا۔ اب چند دنوں کے بعد میں کیا ہوا، سچ مچ میں بھیڑیا آ گیا۔ اس نے پھر شور مچا رہا ہے بچاؤ بھیڑیا بھیڑیا بچاؤ بھیڑیا۔ اب لوگوں نے سمجھا مذاق کر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اب کیا ہوا، بھیڑیا اس کو بھی کھا گیا، اس کی بکریوں کو بھی کھا گیا۔ تو انسان نے جھوٹ بولا نا تو اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو اس لیے ہم بعض مرتبہ مذاق میں اور ایسا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم تک نہیں ہو پاتا۔ بعض لوگ تاجر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں جھوٹ سے بچنا چاہیے، چاہے مذاق میں ہو چاہے ریئلٹی اور حقیقت میں ہو، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جو انسان جھوٹ بول کر کے اپنا سودا بیچتا ہے اس کے سودا کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ جھوٹ سے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ منافق کی 3 پہچان ہے، جس کے اندر نفاق ہے اس کی 3 پہچان ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ بولے، انسان جھوٹ بولے۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے،
اور دوسری علامت یہ ہے کہ بولے تو جھوٹ بولے، تیسرے یہ کہ وعدہ خلافی کرے۔ تو منافق کی 3 پہچان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جھوٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں: قول، فعل، عمل۔ قول، فعل، نیت، یعنی زبان سے جھوٹ بولنا تو سب کو معلوم ہے کہ زبان سے جھوٹ بولنا جھوٹ ہی ہے۔ ایک عمل سے جھوٹ بولنا، عملاً جھوٹ بولنا، عملاً جھوٹ کرنا، اور ایک نیت میں جھوٹ۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ہمیں نہ اپنے قول میں جھوٹ رہنے دینا ہے، نہ اپنے عمل میں جھوٹ رہنے دینا ہے، نہ اپنی نیت میں جھوٹ رہنے دینا ہے۔ ہمیں جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ہاں، کچھ موقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 2 آدمی لڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی جان کو ختم کرنے کے در پہ ہے، کسی نے ان کے اندر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا، فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں جو بندوں کے درمیان صلح صفائی کرانا چاہتا ہو، چنانچہ وہ بھلی بات کہتا ہے اور بھلی بات کی چغلی کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ یعنی کسی نے، مان لیجئے کوئی آدمی اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ ہو رہا، یہاں تک کہ وہ طلاق دینے والا ہو، کسی نے جھوٹ بول کر کے ان کے لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرا دیا اور ان کے اندر صلح کرا دی، فرمایا کہ جائز ہے۔ کسی کی عزت پر بہت زیادہ داغ آنے والا ہو اور کسی کی جان کے کوئی در پہ ہو رہا ہو، کوئی آپس میں لڑائی اور خوب جھگڑے ہو رہے ہوں، کسی نے جھوٹ بول کر کے ان کے اندر صلح کرا دی، فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے۔ ایسی جگہ بلکہ جھوٹ بول دینا چاہیے کہ جس جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے، جس جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، یہ عادت اپنے اندر سے نکالیں ہم، کہ جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لعنت انسان کے اوپر پڑ رہی ہے۔ کمائی میں جھوٹ بولا جا رہا تو اس کمائی میں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آپس میں جھوٹ بول کر گفتگو ہو رہی ہے تو اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر آ رہی ہے، اس کے پاس سے فرشتے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان جب بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کے اوپر وہ کھل تو جاتا ہی ہے لیکن ایک دن تو لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے خوب پرہیز کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کو اپنی زندگی میں خوب قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ساتھ ہی ساتھ نیچے دکھ رہے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔